بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور و فکر کا ہمارا سفر جاری ہے۔ ہمارا تیسرا سوال تھا کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن شریف کی جن 4 آیات پر غور و فکر کریں گے، انہیں سن کر اور سمجھ کر اگر آپ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ نہ ہوئے، اگر آپ باعث نہ ہوئے اور اگر آپ کی آنکھوں پر پردہ نہ پڑا ہوا، تو آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل جائے گی۔ اس وسیع کائنات میں ہماری زمین کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، اور اس زمین پر میری اور آپ کی حیثیت ایک ذرے کے برابر نہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، ہم اس کائنات کی سب سے اہم مخلوق بن جاتے ہیں، کیونکہ غور و فکر کی طاقت صرف انسان کے پاس ہے، اور یہی لمحہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن جاتا ہے۔ کلا گورم زمکتا کلا گورم ستورتا کلا گلستان کے دکبرونو خزوتورتا لوی هنرمندا د هنر کمال لیو گورا تیغٹو خبر ہوتا اور دیشنڈو کمزور ہوتا۔ یہی غور و فکر ایڈون ہبل نے 1935 میں کیا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، اور اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر یہ اب دور ہو رہی ہیں تو ماضی میں یہ قریب تھی، اور اگر ہم ماضی میں اور بھی پیچھے جائیں تو ایک مقام پر یہ سب ایک ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بچہ غبارے میں ہوا بھر رہا اور اس غبارے پر نقطے بنے ہوں، تو جیسے جیسے آپ ہوا بھریں گے وہ نقطے ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہی تصور بگ بینگ تھیوری کی بنیاد بنا۔ بگ بینگ تھیوری ہے کیا؟ بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا، خاموشی تھی، کہیں سے ایک نقطہ آیا۔ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کوئی نہیں جانتا، انتہائی گرم، انتہائی ڈینس، اور اس نقطے میں ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے سے اس آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں اس کی پیدائش ہوئی۔ اس تھیوری کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، اور آپ اپنے ارد گرد جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کی پیدائش اس بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے ہوئی۔ اس تھیوری کو مزید تقویت دینے کے لیے 1964 میں کچھ سائنسدانوں نے CMBR یا کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت کی، جو بگ بینگ کے بعد بچا ہوا تابکاری اثر تھا۔ اس کو یوں سمجھے جیسے آپ اوون میں کوئی پیزا بناتے ہیں، اور کوئی باہر سے آئے اور آپ وہ پیزا رکھیں تو اس کو ٹچ کر کے اسے اس کی گرمائش سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیزا کتنی دیر پہلے بنا تھا۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ اگر واقعی بگ بینگ ہوا تھا تو آج کائنات کا درجہ حرارت -270 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ ناپا تو حیرت انگیز طور پر یہی درجہ حرارت ہماری کائنات کا تھا، جس نے بگ بینگ تھیوری کو مزید مستحکم کر دیا۔ لیکن ناسا کے مشن WMAP جو انہوں نے 2001 میں بھیجا، ولکنسن مائکروویو اینیسوٹروپی پروب، 10 سال کے لیے بھیجا گیا، بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے لیے بھیجا گیا کہ وہ اس بگ بینگ کی یہ تمام تھیوریز کو کنفرم کر سکے۔ اور جب وہ اپنی فائنڈنگز لے کے آیا تو اس نے بگ بینگ کی تھیوری کو بالکل مستحکم کر دیا۔ یعنی ایک وقت تھا جب یہ آسمان اور زمین دونوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک نقطے میں بند تھی، یہ جڑی ہوئی تھی، اور اس بگ بینگ سے وہ الگ الگ ہو گئی۔ یہ ہے سائنس کی دریافت کہ اس کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اب ذرا سنیے کہ قرآن شریف اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن شریف سورہ انبیاء میں، پہلے آپ سورہ انبیاء کو ذرا سمجھیں۔ یہ وہ صورت ہے جس میں کفار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار نشانی مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی ایسی نشانی لے کے آئیں جو بہت بڑا معجزہ ہو۔ اب سنیں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ 30 نمبر آیت میں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا دیکھتے نہیں ہیں یہ کافر کہ یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ یہ کسی سائنسدان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں آج سے 1400 سال پہلے کی کتاب کے، جو وہی بات کہہ رہی ہے جو سائنس اپنی سینچریز آف ریسرچ اور بلینز آف ڈالرز سپینڈ کر کے پہنچی کہ یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے۔ عربی میں آسمان کا مطلب ہے کچھ بھی جو آپ کے اوپر ہو، یعنی اپنے اوپر جو چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اور یہ زمین، یہ ایک وقت پر ملے ہوئے تھے، اور ایک دھماکے سے قرآن شریف نے کہا کہ ہم نے اسے جدا کر دیا۔ اور یہی بات سائنس کہتی ہے۔ کیسے؟ آپ نے اس آیت کی الفاظ کا جائزہ لیا، کتنی پختگی،
کتنی فصاحت، کتنی بلاغت، اور یہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ آیت ختم کیسے ہوتی؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. آپ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ ایک چیلنجنگ انداز، فصاحت اور بلاغت کی انتہا. صرف کائنات کی تخلیق نہیں بلکہ اس کائنات پر زندگی کی تخلیق کی ابتدا بھی اس ایک آیت میں بیان کر دی گئی. اس کے تمام راز ایک آیت میں. پانی سے اس زمین پر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ ہماری اور ویڈیوز کا ٹاپک ہے. پر کیا آپ سن رہے ہیں کہ قرآن شریف نے اس کائنات کی تخلیق کا آغاز کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا؟ کیا یہ بھی ایک اتفاق ہے؟ کیا ہم ہر چیز کو کوئنسیڈنس کے نیچے چھپا دیا کریں گے؟ ایک ریزن جو لوگ پیش کرتے ہیں، جو اسکیپٹک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی سائنسی ایجاد ہوتی ہے تو قرآن شریف لوگ اس کے مطابق قرآن شریف کے معنی بدل کر اس کو قرآن شریف میں فٹ کرتے ہیں. تو ذرا دیکھیے کہ آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے قرآن شریف کی ٹرانسلیشنز اس آیت کے بارے میں کیا کہتی ہیں. آپ پائیں گے کہ وہ سب ٹرانسلیشنز کہتی ہیں کہ یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور یہ جدا کر دیے گئے. یہ ہماری سیریز غور و فکر کی 9ویں قسط تھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 4 آیتوں کا سلسلہ ہے. تو یہ تو صرف ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے. دوسری، تیسری اور چوتھی آیت سنیں گے تو آپ اس سے بھی زیادہ حیران رہ جائیں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی قسط میں. اللہ حافظ.